بعض دفعہ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ اللہ کی طرف سے میری کوئی آزمائش ہے یا کوئی اس کی مصلحت۔ سمجھ نہیں آتا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دوں یا دعا سے اس کو راضی کر لوں۔ جب ایسا لگتا ہو کہ تمہاری زندگی میں صرف اذیتیں ہی اذیتیں ہیں، تو سنو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تمہارے اس ٹوٹے دل سے مخاطب ہے کہ تم دکھ میں ہرگز اپنا توازن نہ کھو بیٹھو، اور جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کیا کرو۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین اور دانا ہے۔ بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اگر تم اپنے ٹوٹے دل کو اللہ کی معرفت سے بھر لوگے تو جلد ہی یہ جان لوگے کہ ان آزمائشوں میں چھپی غیب کی حکمتیں تو عین رحمت کا معاملہ تھی۔ اللہ تو خود قرآن میں فرماتا ہے کہ کوئی مصیبت بھی تم پر نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم پر کوئی حادثہ نہیں آ سکتا مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا، اور بے شک اللہ حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ زبردست دانا اور بینا ہے۔ اور آج تم جس تکلیف یا آزمائش سے گزر رہے ہو نا، اور تمہیں لگتا ہے کہ شاید یہ کبھی ختم نہ ہوگی، تو یاد رکھو کہ گہری آندھی ہو یا رات ڈھل ہی جاتی ہے، تیز بارش ہو یا طوفان تھم ہی جاتا ہے، نہ آسمان ہمیشہ برستا رہتا ہے اور نہ ہی آنکھیں، نہ زمین ہمیشہ بنجر پڑی رہتی ہے، نہ ہی مسلسل آزمائش رہتی ہے، نہ ہی تم پر آئی کوئی مصیبت مسلسل رہتی ہے۔ سب سنور جاتا ہے، سب بدل جاتا ہے، اور جب انسان اپنی ساری طاقت لگا کر بھی کچھ بدل نہیں پاتا نا، تو اس کا فیصلہ اور اس کی مدد اللہ خود کرتا ہے۔ تمہارا رب کچھ اس طرح اس کی زندگی کو آباد کر دیتا ہے کہ وہ سجدوں میں شکر کے آنسو بہاتا ہے۔ یقین کرو، تم یہاں رو رہے ہوتے ہو، وہاں اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر مسکراتا ہے، حالانکہ اس کی طرف سے حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ تم ہرگز اپنے رب کی خیر سے کبھی محروم نہیں ہوگے۔ کسی مشرک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں وہ کون ہے جو تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ وہ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، تم اس سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ تمہارا رب اپنے بندے کے سوال کو پسند کرتا ہے، اور اس کا خزانہ اور اس کا فضل و کرم بے پایاں ہے۔ اور بے شک جس کے لیے اللہ نے دعا کا دروازہ کھول دیا، اس کے لیے رحمت اور خوشحالی کے تمام دروازے کھل گئے۔ اور جانتے ہو کہ جن چیزوں کو تم اپنی زندگی میں کھو دیتے ہو نا، اس کا نعم البدل موجود ہوتا ہے۔ زندگی کا کوئی خسارہ ایسا نہیں جس کا ازالہ ممکن نہ ہو۔ تم ہرگز ان چیزوں کا افسوس نہ کیا کرو جو تمہاری کی گئی تدبیر کے مطابق نہ ہو، کہ فلاں چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی، فلاں موقع ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرماتا ہے کہ زمین میں تمہاری جان پر کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو، لہٰذا جو چیز تم سے چھین جائے یا چھوٹ جائے تم ہرگز اس کا غم نہ کیا کرو، کیونکہ اگر تم دکھ کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت تمہاری چاہت سے بڑھ کر لکھتا ہوں، اور اگر تم شکر گزاری کرو گے اور با ایمان رہو تو اللہ بہت قدر کرنے والا اور بہت رحمت فرمانے والا ہے۔ اور جانتے ہو کہ اللہ تمہاری طویل آزمائش کو راحت میں کب بدلتا ہے اور اپنا کن کب فرماتا ہے؟
یاد رکھنا کہ جب تم خیر کی قوتوں کو مضبوط کر کے اپنے شر سے لڑنا سیکھ لیتے ہو، اور تم اس وقت بھی مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو کہ معجزات بھی تمہارے منتظر ہیں۔ وہ رب جس کو بلندی نصیب کرنا چاہتا ہے نا، اسے کوئی پستی میں گرا نہیں سکتا۔ تم صرف اپنی زندگی میں مثبت پہلوؤں پر نظر رکھو، کیونکہ تمہاری نیت اور گمان جتنا خالص ہوگا نا، اتنی ہی زیادہ تمہاری کوشش اور دعائیں قبولیت کے خوبصورت رنگ لائیں گی۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ میں اس کے گمان کے ساتھ ہوں جو میرا بندہ مجھ سے قائم رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ہر معاملے میں نفع ہی نفع ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا کہ اگر اللہ مومن کو نعمت دے تو وہ شکر ادا کر کے رب سے اجر پا لیتا ہے، اور اگر اللہ مومن پر کوئی آزمائش ڈالے تو وہ صبر کر کے اللہ سے اجر پا لیتا ہے۔ مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر کا ہے۔ جانتے ہو کہ تمہاری ان آنکھوں میں آنسوں کا امڑ آنا اور اللہ سے مانگتے ہوئے تمہارے دلوں کا لرز جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے ابدی فائدے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، وہ عطائیں جو تمہارے گمان سے باہر ہیں، وہ عنقریب تمہارے دل کو فرد مسرت سے بھر دیں گی۔ قرآن کہتا ہے اور وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو تم اپنے معاملات جو تمہاری دسترس سے باہر ہیں اپنے رب کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری زندگی کا مصور وہ اللہ ہے جو ہر بے رنگ چیز میں رنگ بھرنا خوب جانتا ہے۔ وہ عنقریب تمہارے مقدر کی مرمت خوبصورت رنگوں سے کرے گا انشاءاللہ۔